اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین ایک کچھ واقعات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوئی شخص تھا، امام غزالی علیہ رحمہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ تارک دنیا تھا، ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بلبوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کرنے، یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے، یا کوئی بادشاہ اس کے مال و دولت کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرائیت کر جائے، یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرا دے۔ اور بعید طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے کہ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں سے محبت کرتی ہے، یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کر دیتی ہے، آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل انہیں مٹی میں چھپا دیتی ہے، چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اس کے لیے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے میں مل جاتی ہے اور کسی تغیر اور تبدل کی پرواہ نہیں کرتی۔ ناظرین و سامعین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مند کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو کہے خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے۔ اے لوگو، اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال، خوف میری عادت، صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں، نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی غنی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پر آسائش زندگی بسر فرماتے، لیکن جب امیر المؤمنین کے امیر کے منصب پر فائز کیا گیا تو پھر ناظرین سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا اور پاس کچھ نہ رہا۔ پھر ایک مرتبہ ناظرین ایک چھابڑی والا آواز لگا رہا ہے کہ کسی کو انگور کھانے ہیں تو وہ مجھ سے خرید لے۔ انگور کھانے کا جی چاہا تو جیب میں رقم نہیں تھی، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ سنتی ہو کہ انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو پھر یہ انگور کھاتے ہیں۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ سرتاج، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تو میرے پاس کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کل جہنم کی آگ سے بہتر یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو انگوروں پر صبر کر لے۔ ناظرین و سامعین، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ کمایا نہ جائے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی مال حلال کی ہر قدم پر ضرورت رہتی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے
کہ اس دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے، بس ایک گزر بسر ہو رہی ہے، اسے جگہ نہ دے۔ جیسے کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو پانی کشتی کے لیے ضروری ہے نا، لیکن کشتی پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، اسے معلوم ہے کہ پانی جتنا اندر آئے گا میری تباہی اور بربادی ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا کا مال، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے، ضروری ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے اندر نہ آنے دیں۔ جتنا اندر آئے گی یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ان تمام چیزوں سے محبت، ان تمام چیزوں کے لیے تگ و دو، کوششیں، اسٹرگل، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا ان کے احکامات پر فوقیت نہ دی جائے۔ ہر چیز سے غالب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کی محبت مغلوب ہے تو ناظرین سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی اور یہ غالب ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ ہم مسلسل کنٹینیوسلی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پیمانہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں کس سے محبت زیادہ ہے؟ اب گھر والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صدائے ربی آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ناظرین اگر آپ کام چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، یا اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں صدائے ربی آتی ہے اپنا کام کہیں پر بھی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اپنے آپ کو کہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہیں اگر صدائے ربی آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بس آپ نے یہ سنا، سارے کام چھوڑے اور چلے مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی طرف، تو سمجھ جائے کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں کہ ہر چیز کی محبت مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، لیکن اس کے معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ اب کمی آ رہی ہے، اب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، یہ کرائٹیریا میں نے آپ کو عرض کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب سے جو محبت عطا فرمائے، وہ محبت سب سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 65 ہے، آیت نمبر 65 ہے، اور ناظرین یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، بلکہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب۔ ایام پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ایام پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مکذوب، وقف کی صورت میں مکذوب پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے۔ ناظرین علامت وقف کے اندر 65 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 65 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، عقرو دوسرا، ہا تیسرا، قالا چوتھا، تمتعو ناظرین بلکہ فا پہلا، عقرو دوسرا، ہا تیسرا، قالا چوتھا، تمتعو پانچواں، فی چھٹا، داری ساتواں، اور ثلاثتا آٹھواں، ایام نواں، ذالک 10واں، وعدن 11واں، غیر 12واں، مغضوب 13واں۔ کل 13 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا عقروہا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فعقروہا، فقال تمتعوا فی دارکم، فی دارکم، داری میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔
ثلاثة أيام ثلاثة أيام ذالک ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. وعد غیر را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. غیر مکذوب غیر مکذوب یہاں وقف کریں گے تو غیر مکذوب پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی تحقیق و نشاندہی اور تحقیق و ترجمہ کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذالک وعد غیر مکذوب. ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور آیت نمبر 65 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. جلدی سے اعراب لگاتے ہیں. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذالک وعد غیر مکذوب. یہ آج کا سبق ہے ناظرین. اور اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم دیکھیے وہ ہا ضمیر ہے، اور دوسرا ناظرین دارا داری، کم میں نمبر 1 لگا دیتے ہیں. تیسرا ثلاثتا، چوتھا ایامن، پانچواں ذالکا، چھٹا وعدن، ساتواں غیرو، آٹھواں مکذوب. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل 8 اسماء ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا فعل آپ یہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، عقرو، یہ پہلا فعل ہے. اور دوسرا فعل ہے قولا، تیسرا تمتعو. تو 3 یہاں پر افعال ہیں. حروف کتنے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ناظرین کہ فا پہلا حرف ہے اور دوسرا فی، 2 حروف یہاں پر موجود ہیں. تو آئیے ناظرین اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا جو اسم ہے وہ ہا ضمیر اور کم ضمیر، دوسرا داری، تیسرا ثلاثتا، چوتھا ایامن، اور پانچواں ذالکا، اور چھٹا وعدن، ساتواں غیرو، اور آٹھواں مکذوب. یہ 8 اسماء ہیں ناظرین، اور 3 جو ہے وہ افعال ہیں. عقرو، قولا، بلکہ دوسرا ہے قولا، اور تیسرا ہے تمتعو.
اور حروف ناظرین دو ہیں، نمبر 1 فا، نمبر 2 فی. فا اور نمبر 2 فی. ناظرین 8 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، 2 حروف ہیں، 8 اور 3 11، 11 اور 2 13، کل 13 کلمات یہاں پر موجود ہیں، کل 13 کلمات یہاں موجود ہیں. چلتے ہیں اسماء کی جانب. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس کم. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم اور انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں. اپنے. دار کا معنی گھر ہے. دار کا معنی ناظرین گھر ہے. دیار اس کی جمع ہے. اور دار ایک گھر، دیار بہت سے گھر. یہاں پر ہمارے یہاں ناظرین جو ہوتا ہے نا دار السکون، سکون والا گھر، تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی رائج گو کہ اتنا نہیں ہے، تو اسے ہم اسی لیے شمار نہیں کر رہے. ثلاثہ کا معنی ہوتا ہے 3. اور ایامن یوم کی جمع ہے، یوم دن، ایامن بہت سے دن، تو یوم مفرد ہے، ایام اس کی جمع ہے. اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یوم بھی استعمال کرتے ہیں، ایام بھی. تو میں دونوں، ایام تو لکھا ہوا ہے، یوم بھی یہاں لکھ دیتا ہوں. ذالکہ اس میں اشارہ ہے. عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. ذالکہ ناظرین مذکر، واحد مذکر اور بعید کے لیے، دور کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ. بعض اوقات یہ معنی بھی کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کا معنی وہ ہوتا ہے. وعدن، وعدن کا معنی جو ہے وہ وعدہ ہے. اور عام طور پر ناظرین ہم وعدہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وعدہ. غیر کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی سوا بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مکذوب. مکذوب کاذب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکذوب. ناظرین کاذب کہتے ہیں جھٹلانے والا، کاذب جھٹلانے والا، جھوٹ بولنے والا. اور مکذوب اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے. تو مکذوب جس کو جھٹلایا گیا ہو، مکذوب جس کو جھٹلایا گیا ہو. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. اکرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، انہوں نے کونچے کاٹ دی یا انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی بات ہو رہی ہے. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا. اور ناظرین اس کا مصدر ہے قال یقول قول. قول کا معنی ہے بات. یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تمتعوا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. تو یہاں پر اس کا معنی ہوگا تم فائدہ اٹھاؤ یا تم سب فائدہ اٹھاؤ. چلتے ہیں حروف کی جانب. فا ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے پس یہ تو. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں. ناظرین 13 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 یوم ایام، نمبر 2 وعد میں وعدہ، نمبر 3 غیر، نمبر 4 قال میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، عین زبر آ، قاف زبر قا، را وا پیش رو، فعقرو، ہا الف زبر ہا، فعقروہا. فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، فقالا. تا زبر تا، میم تا زبر مت، تا زبر تا، عین وا پیش عو، تمتعو. فا یا زر فی، دال الف زبر دا، را زر ری، کاف میم پیش کم، فی دارکم. سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سا زبر سا، تا زبر تا، ثلاثتا. حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، میم دو زیر من، ایامن. یہاں وقف پڑھیں گے تو ایام پڑھیں گے. ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالکا. وا عین زبر واو، عین زبر وا، دال دو پیش دن، وعدن. غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو. میم کاف زبر مک، ذال وا پہ ذو، با دو زیر بن، مکذوبن. یہاں وقف پڑھیں گے تو مکذوب پڑھا جائے گا.
ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، عقرو انہوں نے کونچیں کاٹ دی، یعنی ٹانگیں کاٹ دی۔ ہا اس کی، یعنی کس کی؟ ناقہ کی، جس کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں گزر چکا ہے۔ میں بتا بھی دیتا ہوں، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، آیت نمبر 64 میں، اس سے پچھلی آیت میں، تو یہ ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فا پس، قالا انہوں نے کہا ہے، اس کا معنی اس نے کہا، لیکن چونکہ صالح علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے انہوں نے کہا یا انہوں نے فرمایا۔ تمتعو تم فائدہ اٹھا لو، فی میں، داری گھر، کم اپنے، 3 ایام دن، ذالکا یہ، وعد وعدہ ہے، غیر مکذوب نہ جھٹلایا گیا۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تب صالح نے کہا تم صرف 3 دن مزے اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تب صالح نے کہا تم صرف 3 دن مزے اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور جس میں ناظرین یہاں آیت نمبر جو 64 تھی، اور اس کا جو ناظرین یعنی فرمایا گیا تھا کہ فَذَرُوهَا، آیت نمبر 64 کا جو فرسٹ پورشن تھا، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، تو اللہ کی ناقہ۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ لکم آیتن فرمایا کہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا کیا ہیں وہ سب ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مثال کے طور پر ناظرین اس اونٹنی کا چٹان سے پیدا ہونا، پھر اس پہاڑ کو شک کر کے اس اونٹنی کا نکلنا، پھر بغیر کسی نر کے اس اونٹنی کو حاملہ بنانا، بغیر ولادت کے مکمل جسامت اور شکل و صورت کے ساتھ اس اونٹنی کو پیدا کرنا، پھر ایک دن جب اس کے پینے کی باری ہوتی تو سارے قبیلے والوں کا پانی پی جاتی، پھر جب جس دن پیتی تو اس دن قبیلے والوں کے لیے اتنا دودھ ہوتا کہ سارے قبیلے والوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا۔ تو یہ ناظرین اس میں لکم آیتن، اس میں نشانیاں ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک
مالک کی جانب کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ایک ناظرین و سامعین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی لیے لکم آیتن فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اچھا پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، چونکہ یہ صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمائی گئی تھی اور اس ایک معجزے میں کئی معجزے تھے، تو لہٰذا ناظرین اب اس اونٹنی کی نسبت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھی نا، تو اللہ رب العالمین نے اسے ناقۃ اللہ کہا قرآن کریم میں. اسی طریقے سے صفا اور مروہ، یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ متبرک مقام ہے اور ان کی نسبت، صفا اور مروہ کی نسبت ناظرین خاص طور پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا سے مروہ کی طرف پانی کی تلاش میں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شعائر اللہ کہا کہ اللہ کی علامات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جو متبرک مقام اللہ والوں سے نسبت کر جائیں تو وہ شعائر اللہ ہوتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ تأکل فی ارض اللہ. اب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس سے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، فرمایا کہ تمہیں ایک عنقریب عذاب پہنچے گا. اب ناظرین صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ کفر پر اصرار کر رہے ہیں اور ان کو اس اونٹنی کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ یہ لوگ اپنے مخالف کی حجت اور دلیل کے غلبے سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مخالف کی حجت کو کمزور اور باطل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اسی وجہ سے صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس اونٹنی کو کہیں قتل نہ کر دیں. اس کے لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر فرمایا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ عنقریب تمہیں عذاب پہنچے گا. اور اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید تھی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے قتل کر دیا. تب صالح نے کہا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ کہ تم اب 3 دن مزے اٹھا لو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ اللہ کی وعید ہے، یہ کسی عام شخص کی وعید نہیں، کسی عام شخص کی دھمکی نہیں، بلکہ اللہ کی وعید ہے اور وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوگی. انہوں نے اونٹنی کو جو قتل کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اونٹنی صالح علیہ السلام کے دعوی نبوت پر دلیل تھی. تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے تنگ آ گئے تھے، اس بات سے تنگ پریشان ہو گئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کنویں سے پانی پیے اور ایک دن وہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے، اور وہ اونٹنی اس قدر غیر معمولی جسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پانی پیتی تو سارا کنواں خالی کر دیتی. تب انہوں نے کہا کہ اسے جان چھڑانے کے لیے اس کو مار دیا جائے. ناظرین و سامعین، اور انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت، اس کی چربی کھانا چاہتے تھے. بہرحال انہوں نے یہ قبیح کام کیا. ناظرین یہ نہیں سوچتے تھے کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن وہ اتنا دودھ دیتی ہے کہ وہ سب کی پیاس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سارے قبیلے والے اسے آسانی سے پی لیا کرتے تھے. یہ نہیں سوچا، لیکن جب دشمنی میں آئے اور جب جھٹلانا چاہا دشمنی میں آئے تو اس میں اندھے ہو گئے اور پھر اس اونٹنی کو مارا. اب ناظرین امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ امام محمد ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں. تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ موجود ہے. جب اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی تو اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے راستے میں ایک چٹان تھی، اس کے نیچے قداد نامی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس چٹان کے دوسرے نچلے حصے میں مصدع نام کا ایک اور شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا. جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مصدع نے اس کی پنڈلی کے گوشت پر تاک کر تیر مارا اور قداد تلوار کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی کونچیں یعنی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں پر تلوار ماری. وہ چیخ مار کر گر پڑی اور انہوں نے اس کی ٹانگوں کو باندھ دیا. پھر اس کے لبہ یعنی گردن کے نچلے حصے پر نیزہ مارا اور اس کو نہر یعنی ذبح کر دیا. ناظرین و سامعین، روایت میں ہے، آگے چل کر تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں تو اس کا بچہ چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگا، پھر دوبارہ اس کو نہیں دیکھا گیا. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اس میں شامل تھے. تو ظاہر کہ قداد نامی شخص تھا جس نے یہ کام کیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ مصدع تھا، لیکن ناظرین پوری قوم کو شامل کیوں کیا؟
اس لیے کہ انہوں نے مشورہ کیا تھا اور پوری قوم اس ایک یا دو افراد کے اس عمل کبھی پر راضی تھی. تو اسی لیے جو کسی کام پر راضی ہو تو اگرچہ وہ کام نہ کرے کسی وجہ سے لیکن کام پر راضی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے اور وہ دل میں نیت کرتے ہیں کہ کاش ہم یہاں پر ہوتے, ہم بھی یہ نیک کام کرتے, اگرچہ وہ وہاں نہیں جا پائے, وہ کام نہیں کر پائے, اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ روئے زمین پر کہیں بدبختی ہو رہی ہے, گناہ والے کام ہو رہے ہیں, وہ وہاں جا نہیں پاتا, وہ کام کر نہیں پاتا, لیکن وہیں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ کاش میں ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا. اگرچہ اس نے نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ ان میں شامل ہے, اور جس طرح ان کو عذاب ملے گا تو وہ بھی اس عذاب کا مستحق ہوگا. میں ناظرین یہ روایت کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ اپنے کالرز کی طرف آتا ہوں کہ حدیث پاک میں روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں قبیلے فلاں لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو عرض کی کہ یا الہ العالمین 40,000, ایک روایت میں ہے کہ 60,000 نیک لوگ ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا کہا کہ ان پر بھی, تو فرمایا ہاں. عرض کی گئی مولا تیری حکمت تو جانے, لیکن اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ نیک ہیں میں جانتا ہوں, لیکن میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی وہ پریشان نہیں ہوئے, میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی وہ پریشان نہیں ہوئے, وہ ان میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے, تو اسی لیے ان پر بھی عذاب نازل کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ ناظرین اللہ رب العالمین بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, لیکن جب اس کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو کم از کم بندہ یہ کر لے. ویسے تو یہ ہے کہ جب کوئی نافرمانی ہو تو اسے جو ہے وہ ہاتھ سے روکے اگر استطاعت ہے, جو کہ خاص طور پر حکمرانوں کا کام ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکے, یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے نکل جائے, وہاں ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے, کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو اللہ رب العالمین اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے, ہمیں نجات عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی فرما برداریوں کی ہمیں جو ہے وہ موقع عطا فرمائے, اور ہمیں فرما برداروں میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ناظرین کیا ہوا انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے پر میں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے, نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. جی مفتی صاحب روزوں کے بارے میں بتائیے گا کہ کاغذ سے فاسد ہوتا ہے, کیا سے ٹوٹتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. کیا بتانا ہے؟ ٹھیک ہے, میں روزوں کے بارے میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. چلے جی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعقروها فقال تمتعوا بِدَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غیر نہیں غیر مکذوب. تو انہوں نے اسے اپنی کو پہنچے کاٹ ڈالی. تب صالح نے کہا تم صرف 3 دن مزے اٹھا لو, پھر تم پر عذاب آ جائے گا. یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ صاحبات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. انہوں نے اس اونٹنی کی کچیں کاٹ ڈالی. تب صالح نے کہا تم صرف 3 دن مزے اٹھا لو, پھر تم پر عذاب آ جائے گا. یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کہاں؟ بات سے بات کر رہی ہیں, امی سنائیں گے چلو. جی یہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے فوراً.
ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. جی جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں اما، میں پڑھتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مکذوب. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جہلم سے. جی سبق ترجمہ سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تنویر. اچھا محمد تنویر صاحب، ایک تو یہ کہ وعدن یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حرف علقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے مخارج پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، تھوڑی اور محنت کریں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا، مزید اچھا پڑھیں گے. تیسری بات یہ ہے جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صاف آئے، ہماری آواز اب تک صاف پہنچے. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور صرف خود مستفیض نہ ہو، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا پروگرام قرآن سنیے سنائی کے میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ہماری اس پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.